على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس. بسم الله الرحمن الرحيم. بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ فطوبى للغرباء أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. بزرگان محترم، برادران اسلام، معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدرسہ کے اس سالانہ جلسے کے موقع پر جہاں آپ ہمارے نوجوان فضلائے کرام کے زبانی اپنے اپنے انداز سے ان کی باتیں سنتے آ رہے ہیں، میں بھی الحمدللہ محظوظ ہوتا رہا ہوں اپنے رفیق محترم جناب مولانا مفتی قاضی عمران صاحب قاسمی حفظہ اللہ الباری، استاد حدیث دارالعلوم بلالیہ، لال بازار، سری نگر۔ دراصل ہمارے مفتی صاحب جس عنوان سے بات کر رہے تھے اس کو ہم اصطلاحی اور ادبی زبان میں کہیں گے آفاقی اور انفسی نظام کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے غور و فکر کرنے کا حکم۔ اگر یہ لفظ آپ سمجھ نہیں سکے تو میں بہت نیچے اتر کر یہ عرض کرنا چاہوں کہ جیسے یہ ساری کائنات بہت وسیع کائنات ہے، کتنی وسیع کائنات ہے، ایک ہلکا سا اجمالی انداز میں اس کا نقشہ میں کھینچوں۔ اس وقت ساری دنیا میں 8 ارب لوگ بستے ہیں، یعنی 800 کروڑ انسان، جس میں الحمدللہ اہل اسلام 2.5 ارب ہیں، یعنی 250 کروڑ صرف مسلمان ہیں، اور باقی جتنے بھی ہیں وہ غیر مسلم۔ چرندے کتنے ہیں، پرندے کتنے ہیں، درندے کتنے ہیں، جنگلات کتنے ہیں، بیابان کتنے ہیں، پہاڑ کتنے ہیں، دریا کتنے ہیں، سمندر کتنے ہیں، آبشارے کتنے ہیں، صحرا کتنے ہیں، اس کا تو کوئی شمار ہی نہیں۔ پھر اس پورے کو اگر آپ اس کا نقشہ کھینچیں تو سائنسدانوں نے، ماہرین فلکیات نے، ماہرین ارضیات نے یہ کہا ہے کہ 1 روپے میں 12 آنے صرف پانی ہی پانی ہے، اور صرف 4 آنے اس پوری کائنات میں خشکی ہے۔ 12 آنے پانی، اور پھر 12 آنے پانی یعنی 12 آنے، 1 روپے میں 12 آنے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے 1 روپے کے اگر 4 حصے کیے جائیں، 3 حصوں میں صرف پانی ہی پانی ہے، صرف 1 حصہ خشک ہے، اور اس خشک علاقے میں بڑے بڑے پہاڑ، فلک بوس، صحرا ہیں، بیابان ہیں، جنگلات ہیں، یہ انسان ہیں، یہ چرندے ہیں، یہ پرندے ہیں آباد۔ 7 بڑے سمندر ہیں دنیا میں، ان میں سب سے بڑا سمندر ہے بحر الکاہل، اس کا احاطہ اور رقبہ کتنا ہے؟ 16 کروڑ کلومیٹر اس کا رقبہ ہے، 16 کروڑ کلومیٹر، اور اس کی گہرائی کتنی ہے؟ 4000 گز اس کی گہرائی ہے۔ یہ صرف ایک سمندر کا حال ہے، اور سب سے چھوٹا جو سمندر ہے وہ بحر اٹلانٹکا ہے، اس کا احاطہ اور اس کا قطر احاطہ رقبہ وہ 10 کروڑ کلومیٹر ہے، اور اس کی گہرائی 4000 فٹ ہے۔ اتنے بڑے بڑے سمندر ہیں اور اتنی بڑی اور وسیع کائنات ہیں۔ قرآن نے اور حدیث نے بار بار ہمیں افلا تعقلون، افلا تذکرون، افلا تتدبرون، کیا ان پہاڑوں، کیا ان بہتے چشموں، کیا ان بہتے دریاؤں اور ان فلک بوس پہاڑوں کے اندر غور و فکر نہیں کرتے؟ تو اس کو عالم آفاق کہا جاتا ہے، اس کے اندر غور و فکر کرنے کا حکم قرآن اور حدیث میں بار بار آیا ہے۔ دوسرا ہے عالم انفس، یہ میں مفتی صاحب کے اس
بیان کے تناظر میں اجمالاً عرض کرتا ہوں. دوسرا ہے عالم انفس، وہ ہے تمہاری اور میری ذات، سر سے لے کر پاؤں تک. یہاں ماشاءاللہ شاید ہماری ملت کی بیٹیاں اور بہنیں بھی سن رہی ہے، اس سے میں ذرا ہم کے انداز میں عرض کروں، یعنی آسان زبان ہے. اسی طریقے سے سر سے لے کر پاؤں تک انسان کا وجود ایک مستقل عالم ہے. قرآن نے بتلا دیا وفی انفسکم افلا تبصرون، سر سے پاؤں تک یہ جو عالم ہے یہ بھی ایک مستقل عالم ہے. اس عالم کے اندر یہ ساری چیزیں آباد ہیں. اب اس کی تشریح میں نہیں جاؤں گا. تو جس طریقے سے ساری کائنات کے اندر غور و فکر کرنا وہ شرعاً مطلوب ہے، ضروری ہے، اسی طریقے سے اپنے ذات کے اندر غور و فکر کرنا کہ میں کیوں آیا ہوں، کیسے آیا ہوں، میری تخلیق میں کون کون سے عناصر ہیں، میں کن کن مراحل سے اس دنیا میں آیا ہوں. تو اس ذات کے اندر غور و فکر کرنا یہ شریعت کا مطلوب حکم ہے. یہ انسان نجات کیسے پائے، یہ پہلی بات میں نے عرض کی بطور خلاصہ. اس کے لیے شریعت کی طرف سے ہمارے یہاں 3 چیزیں ہیں. ایک ہے حقوق اللہ، اللہ کے حقوق کو جاننا، اور ایک ہے حقوق العباد، ایک دوسرے کے حقوق کو جان لینا، اور تیسری چیز ہے حقوق نفس، اس ذات کے حقوق کو جان لینا. یہ طویل موضوع ہے. جہاں تک حقوق اللہ کا تعلق ہے اس کے 2 پہلو ہیں. ایک یہ کہ ہمارے عقائد اللہ کے ساتھ کیسے ہوں، اور دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کیسے کی جائے. اللہ کی عبادت کیسے کی جائے وہ ایک طویل تفصیل طلب مسئلہ ہے. اس کو میں یوں سمجھا دوں، ہمارے یہاں دینی اداروں میں ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے، اس کا نام ہدایہ. 4 ضخیم جلدوں میں یہ کتاب ہے، اور شیخ الاسلام علامہ مرقی دانی رحمت اللہ علیہ نے 13 سال کی مدت میں اس کتاب کو کیسے لکھا، روزانہ روزہ رکھتے تھے، اور ہر وقت باوضو ایک ایک مسئلے کو لکھا ہے. اس کا نام ہے ہدایہ. 4 ضخیم جلدوں میں. چاہے کتنی ہی پابندی کے ساتھ یہ کتاب پڑھائی جائے، میرے خیال میں 4 سال میں بھی یہ کتاب پوری نہیں پڑھائی جا سکتی. اتنا فلسفیانہ انداز ہے اس کا، اور عربینہ انداز ہے، سائنٹیفک انداز ہے. اس میں آفاق سے بھی بحث ہے، انفس سے بھی بحث ہے، کائنات سے بھی بحث ہے، سائیکالوجی بھی ہے، اس میں یعنی نفسیات بھی ہیں، ارضیات سے متعلق بحث بھی ہے، قرآن سے بھی بحث ہے، حدیث سے بھی بحث ہے، روایات بھی ہیں اور درایات بھی ہیں. قرآن اور حدیث کے ساتھ ساتھ عقل سے بھی استدلال ہے. اب یہ ساری بات نہیں کہنی ہے. اس کے 4 حصے ہیں. پہلے حصے میں صرف عبادات کے مسائل ہیں، اور باقی 3 حصوں میں صرف معاملات ہیں. 1 روپے میں 4 آنے ہوتے ہیں. 1 چونی صرف عبادات کے حوالے سے ہے، اور 4 چونی صرف معاملات کے اعتبار سے ہے. تو عبادت خالص اللہ کا حق ہے، اس کے مقابلے میں معاملات وہ بندوں کے حقوق ہیں. حدیث میں آیا ہے، اس کی وضاحت آئی ہے کہ قیامت کے دن 3 عدالتیں ہوں گی. ایک عدالت جس میں اللہ اپنے بندوں سے اپنے حقوق کے بارے میں باز پرس فرمائیں گے. عقیدہ ہے اور عبادات ہیں، یہ اللہ کے اپنے حقوق ہیں. دوسرا، بندوں کے حقوق آپس میں تم نے ادا کیے یا نہیں کیے ہیں. اور تیسری عدالت ہوگی جس میں اہل شرک اور اہل کفر کو بلا حساب والکتاب جہنم رسید کیا جائے گا. اللہ ہر مسلمان کو شرک اور کفر سے اس کی حفاظت کرے.